غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا. کپڑا دھلا کرتا تھا پیسہ لے لے کر کے, انتقال کر گیا, وہ مر گیا. محلے کے لوگ اس کو دفن کر کے چلے آئے. جب چلے آئے دفن کر کے, منکر نکیر آئے. ہماری کتابوں میں تو یہ واقعہ لکھا ہی ہے. ایک کتاب جس کا نام تھانوی کے پسندیدہ واقعات, اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے. وہ لکھتے ہیں, ہمارے سنی علماء لکھتے ہیں, اور وہ بھی ان کی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. محلے کے لوگ دفن کر کے چلے آئے. منکر نکیر آئے. آنے کے بعد سوال کیا, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ اٹھ کر کے کہنے لگا, دھوبی میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. سوال کچھ جواب کچھ, مارو گھٹنا پھوٹے سر. پوچھنا ہے من ربو کا, وہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. من ربو کا, کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا. بارگاہ رب العالمین میں پہنچ گیا. ارشاد ربانی ہوتا ہے, فرشتوں جاؤ, وہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے, میں نے اسے بخش دیا ہے. اسے بخش دیا ہے. ہمیں تھوڑی سی جسے نسبت مل جائے غوث اعظم سے, جسے تھوڑا سے محبت ہو جائے, ہمیں جب وہ بخش دیا جائے, وہ معاف کر دیا جائے, تو یاد رکھو پیارے, اسی نسبت کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. غوث اعظم سے سچی محبت کرو پیارے, سچا پیار کرو, سچا عشق کرو. یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب, یہ ہمارے حافظ توفیق صاحب, دیگر جتنے علماء شورا وفات تشریف فرمائے, اچھی طرح غوث اعظم کے واقعات ہمیں ایک ایک لمحے میں سراپا سر سے پیر تک غوث اعظم کرامت ہی کرامت ہے. کرامتیں آپ چلتے تھے, کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. کون ہے وہ جو غوث اعظم کی ہیبت سے نہ کانپتا ہو؟ انسان تو انسان, جنات بھی کانپتے ہیں, جنات بھی گھبراتے ہیں. ایک شخص اسی بغداد کی دھرتی پر ہے, نام عبداللہ ہے تاریخ میں. اچانک ان کی بچی چھت کے اوپر کپڑا پھیلانے گئی, وہیں سے غائب ہو گئی. بڑی پریشان, اوپر نیچے ڈھونڈ رہے ہیں, بچی کہاں گئی, بچی کہاں چلی گئی. بارگاہ غوثیت مآب میں پہنچ گئے. کہا سرکار بڑا غضب ہو گیا, میری تو ناک کٹ گئی, میری بڑی بے عزتی ہو گئی. کہا ہوا کیا؟ کہا میری بچی کپڑا دھو کر کے چھت میں پھیلانے گئی ہے, اوپر ہی سے لاپتہ ہو گئی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں چلی گئی. آپ فرماتے ہیں جاؤ, سامنے پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ جانا, میرے نام کے ساتھ ایک حصار کر لینا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ حصار کر لینا, اور حصار کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا. رات بھر رنگ برنگ کے جنات نکلتے رہیں گے, چپ چاپ تم بیٹھے رہنا, وہ تم سے نہ بولیں گے. صبح کے وقت میں جب ایک جنات یعنی جناتوں کا سردار کئی کے ساتھ میں گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا, وہ تم سے پوچھے گا تم کون ہو, تو سب سے پہلے تم بتا دینا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. پہلا جملہ تمہاری زبان سے کیا نکلے کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے, پھر اس کے بعد پورا حال بتانا. بیٹھے رہے, رات بھر انتظار کرتے رہے, رنگ برنگ کے جنات دیکھتے رہے. صبح کا وقت جب فجر کا وقت آیا تو جناتوں کا سردار گھوڑے میں سوار ہو کر بڑے شان کے ساتھ چل رہا ہے, اور جیسے ہی آپ پر نظر پڑی اس نے اپنے گھوڑے کو روک کے پوچھا تو کون ہے, ہمارے راستے میں بیٹھا ہے, تیرا کام کیا ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے جناتوں کے شہنشاہ, مجھے سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا منہ سے نکلنا ہی تھا کہ جناتوں کا سردار گھوڑے سے نیچے اتر پڑتا ہے, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے.
بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے؟ کہا میری لڑکی چھت پر گئی کپڑا پھیلانے کے لیے، وہیں سے غائب ہے، تیرے پاس سرکار غوث اعظم نے مجھے بھیجا ہے۔ فوراً ادھر نظر ڈالی ادھر ڈالی، پوچھا جناتوں سے، اے لوگو ان کی لڑکی کا مسئلہ کس کے پاس ہے؟ ایک جنات جانتا تھا، اس نے کہا فلاں جنات لے کے ملک شام جا چکا ہے۔ کہا فوراً اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ وہیں پر اس شخص کو گرفتار کر کے میں لڑکی کے ساتھ لایا گیا۔ جناتوں کے سردار نے اس جنات کو وہیں پر قتل کروایا، بچی ان کے حوالے کی، ہاتھ جوڑ کے غوثیت مآب میں سلام عرض کیا اور کہا میرا سلام عقیدت پیش کر دیجئے، اور یہ اپنی بچی ہے جس خدمت کے لیے مجھے حکم دیا تھا، میں نے وہ کام آپ کا کر دیا ہے، اپنی بچی کو لے جائیے۔ تو غوث اعظم کا جلوہ کہاں نہیں ہے؟ انسان تو انسان، جناتوں پر بھی قبضہ ہے غوث اعظم کا، جناتوں پر بھی حکومت ہے غوث اعظم کی۔ اچھے سے اچھے لوگ غوث اعظم کے نام کی ہیبت سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اس لیے پیارے یاد رکھو، غوث اعظم دستگیر، روشن ضمیر، پیران پیر 11ویں کرتے رہو، توشہ کی فاتحہ کرتے رہو۔ یاد رکھو توشہ شریف کی فاتحہ اتنی محترم ہے، حضور مجاہد ملت اکثر دیوانوں کو غوث اعظم کے توشہ شریف کی فاتحہ کرنے کے لیے تاکید کرتے تھے۔ کوئی مشکل سے مشکل کام مرحلہ پھنسا ہو، غوث اعظم کے توشہ کی نیاز مان لو، تمہاری منت پوری ہو جائے۔ اس لیے پیارے غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے والوں، آج بیٹھ کر سرکار غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں، غوث اعظم کی یاد منا رہے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں کر رہے ہیں۔ مولا غوث اعظم سچی عقیدت عطا فرمائے۔